السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر، یا اللہ خیر، یا اللہ کل کائنات کی خیر، اللہ کا تیری تمام بندوں کی خیر۔ چلیے میرے پیارے ساتھیوں، ابھی تک ہم سورۃ الکہف قرآن پاک کی پڑھ رہے ہیں اور آج 16 سپارے پر پہنچ چکے ہیں، 15 سپارہ مکمل ہو چکے ہیں اور اب میں آگے شروع کرتی ہوں۔ آج یہاں ختم کیا تھا کہ یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب آگے پیش کرتی ہوں۔ اور ہے حبیب معظم، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ادب و عزت کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، حبیب کہتے ہیں، معظم کہتے ہیں۔ ہے حبیب معظم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ فرما دیجئے میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہم نے اسے زمانہ قدیم میں زمین پر اقتدار بخشا تھا۔ سبحان اللہ، تیرا شکر۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا۔ شکر مالک، ہمیں بھی اللہ پاک نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں بھی نصیب فرما، ہماری کشمیر، ہمارا غزوہ، ہمارا فلسطین اور سب۔ پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے غروب کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے وہ کچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمہ میں ڈوب رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے فرمایا ہے، سبحان اللہ، اے ذوالقرنین، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، جو شخص کفر و فسق کی صورت میں ظلم کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا۔ اے اللہ، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیں، ہم عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں۔ اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر اجر ہے۔ شکر مالک۔ اور ہم بھی اس کے لیے اپنے احکام میں آسان بات کہیں گے۔ شکریہ۔ مغرب میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ دوسرے راستہ پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے طلوع کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطہ پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا، یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے۔ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے میں سب کچھ اچھا عطا فرمایا ہے۔ واقعہ اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر لیا ہے۔ مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ایک اور راستہ پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا۔ اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ تم اپنے زور بازو یعنی محنت اور مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے
لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کے دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا اللہ خیر اب آگ لگا کر اسے دھنکو، یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھنک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا میرے پاس لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ پھر ان یاجوج اور ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سوراخ کر دیں۔ شکر مالک کا سبحان اللہ۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے۔ شکر مالک۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ بے شک مالک۔ اور ہم اس وقت جملہ مخلوقات یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے، وہ تیز و تند موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے۔ اللہ اس دن رحم فرمائے۔ اور ہم اس دن دوزخ کو کافروں کے سامنے بالکل عیاں کر کے پیش کریں گے، وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے حجاب غفلت میں تھی اور وہ میرا ذکر سن بھی نہ سکتے تھے۔ اللہ ہم آپ کے دیکھنے کے بڑے خواہشمند ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا دیدار خاص ضرور عطا فرمائے، ہمارے نصیب میں جنت لکھ دیں۔ اللہ ہمیں دوزخ سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اے اللہ پاک قیامت کا دن، محشر کا دن ہم پر آسان فرمائے، قبر کے عذاب سے رہی عطا فرمائے، برزخ پونڈے سفر آسان فرمائے، براق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم پر ہمارے نبی کے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں پر رحم فرمائے، آمین۔ پیارے ساتھیو آمین کہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔